السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ارشاد باری تعالی ہے: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. أخرجه ابن ماجہ، حسنه الألبانی. آج کے خطبے کا موضوع ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت اور اس میں بعض رائج بدعات. شعبان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے، ان مہینوں میں سے ہے جن سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. اس مہینے کے اندر وہ کون سی خوبیاں ہیں، اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، یہ فضیلت کون سی ہے، کس اعتبار سے ہے، اس مہینے میں عام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس مہینے کی برکت کس چیز میں ہے، وہ کون سی بدعات ہیں اور خرافات ہیں جو اس مہینے میں رائج ہیں، ان کی نشاندہی کریں گے انشاءاللہ. اور اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایک شرک کا اور دوسرا بغض اور نفرت کا. اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. شعبان کے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظوں میں بیان فرمائی ہے. میں چند احادیث بیان کرتا ہوں. ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ شعبان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے. پہلی حدیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تعالی شعبان کی 15 کی رات کو اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں. فیغفر لجمیع خلقہ، سب کی مغفرت کر دیتے ہیں. الا لمشرک او مشاح، سوائے مشرک کے اور اس شخص کے جس کے دل میں نفرت اور بغض بھرا ہوا ہو. دوسری حدیث، اور اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی فرماتے ہیں حسن حدیث ہے. دوسری روایت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لم اراك تصوم شهرا من الشهور
ما تصوم في شعبان، میں نے آپ کو اتنی زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاک شہر یغفل الناس عنہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں، بین رجب و رمضان، جو رجب اور رمضان کے مہینے کے بیچ میں ہے، وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں، رب العالمین کی طرف اعمال بلند ہوتے ہیں۔ فأحب ان يرفع عملی وانا صائم، بس میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بلند ہو اللہ تعالیٰ کی طرف اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی صحیح فرمایا ہے۔ تیسری حدیث سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان وكان يصوم شعبان كله، أخرجه البخاري۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے میں اکثر روزہ نہیں رکھتے سوائے شعبان کے، یعنی شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے، اور بعض اوقات پورے مہینے کا روزہ بھی رکھ لیتے، یعنی پورے شعبان کے مہینے کا روزہ رکھ لیتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے بخاری نے روایت فرمایا ہے۔ یہ تین روایات ہیں جو صحیح ہیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے۔ اس کے علاوہ جیسے میں آگے بیان کروں گا جو روایات ہیں وہ یا تو موضوع ہیں یا ضعیف روایات ہیں۔ ان روایات سے جو ہمیں شعبان کے مہینے کی فضیلت ملتی ہے وہ یہ ہے، نمبر ایک کہ اس مہینے کی 15 تاریخ میں اللہ تعالی مغفرت کرتے ہیں اپنے بندوں کی، ان بندوں کی جو موحد ہیں، ان بندوں کی جو اپنے دل میں بغض و نفرت نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی رحیم ہے، کریم ہے، ذو الجلال والاکرام، اس نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر سکیں، اور اس جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وہ راستہ دکھایا ہے، واضح طریقے سے بیان فرمایا ہے جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور ہر اس راستے سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے اور اسے بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے جو راستہ جنت سے دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی سب سے بہترین اور سب سے عظیم نعمت کا ذکر جب قرآن مجید میں سے حدیث میں کیا، جنت کا ذکر جب کیا تو اس انداز سے کیا کہ کوئی بھی مسلمان بلکہ کوئی بھی انسان اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو تو وہ اس جنت سے اس جنت کی چاہت اور تڑپ سے وہ رہ نہیں سکتا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو خوبصورت ترین اور سب سے بڑی نعمت بنایا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافر تو دور کی بات ہے، اکثر مسلمان اس جنت سے غافل ہیں، اور اکثر مسلمانوں کے دلوں میں جنت کی تڑپ باقی نہیں رہی، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو سب سے پہلی فضیلت شعبان کے مہینے کی یہ ہے کہ 15 کی جو شب ہے 15 شعبان کی، اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں،
بشرط یہ کہ یاد رکھیں، کیونکہ یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو دوسری احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے ملا کر اس حدیث پہ عمل کرنا ممکن ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور اس سے توبہ بھی نہیں کرتا تو بغیر توبہ کو اس کی مغفرت ہوگی۔ یہ حدیث جو ہے یہ وعد کی احادیث میں سے ہے جس میں بشارت دی جاتی ہے مومنوں کو، اور وعد کی احادیث یا وعد کی نصوص جو ہیں، بشارت کی نصوص کو یا بشارت کی دلائل کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وعید کے سامنے رکھ کے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر بعض نصوص پہ عمل کیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے تو پھر گمراہی باقی رہتی ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے اپنے بندوں کی، لیکن اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے شرک، تو اللہ تعالیٰ مشرک کی کبھی مغفرت کرتا نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر دے، اور شرک کا معنی ہے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا۔ دوسرے لفظوں میں غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی بھی حق دینا، اور اللہ تعالیٰ کے جو خاص حقوق ہیں وہ تین ہیں۔ نمبر ایک حق ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، واحد مشکل کشا حاجت روا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی تدبیر کرنے والا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں۔ اللہ تعالیٰ واحد زندگی اور موت کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا نفع نقصان کا مالک ہے۔ یہ توحید ربوبیت کا مفہوم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے جس نے یہ حق مخلوق میں سے کسی کو بھی دیا، چاہے یہ مخلوق یا غیر اللہ، درخت ہو یا پتھر ہو یا درند ہو یا پرند ہو یا نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی مخلوق یہ حق جو اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے کسی بھی دوسری مخلوق کو دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، تو اس شخص نے جو گناہ کا ارتکاب کیا ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور وہ ہے شرک کا ارتکاب جسے اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ دوسرا حق اللہ تعالیٰ کا ہے حق العبادہ، کہ جتنی بھی عبادات ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے وہ عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہیں۔ جس نے ان عبادات کو مشروع کیا ہے وہی ان عبادات کا حقدار ہے۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، صدقات و خیرات عبادت ہیں، حج عبادت ہے، اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے، پکار بھی عبادت ہے، مدد مانگنا بھی عبادت ہے، استغاثہ بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، نذر و نیاز بھی عبادت ہے۔ جیسا کہ ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، حج صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اسی طریقے سے دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، پکار بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، مدد ہر اس عمل میں یا ہر اس چیز میں جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا، ان چیزوں میں مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے۔ ایسی امور میں استغاثہ صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے۔ قربانی و نذر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، نذر و نیاز منت ماننا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں بعض درگاہوں پہ یا مزارات میں جو لنگر چلتے ہیں اور بکرے ذبح ہوتے ہیں، اور یہ جو صدقات اور خیرات عام ہوتے ہیں، یہ سارا کا سارا شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو کسی اور کو دیا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ بزرگ نیک انسان ہو، اپنی زندگی میں سے نیکیاں کی ہوں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ولی کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت میں حقوق میں سے کوئی حق اس ولی کے لیے صرف کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی قدر بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں یہ فرمایا کہ میرے اولیاء ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، ان کے لیے میری کوئی عبادت صرف کر دو، کوئی نماز ان کے لیے پڑھو، یا کوئی روزہ ان کے لیے رکھو، یا کوئی قربانی ان کے نام پہ دو، یا کوئی نذر و نیاز ان کے نام پہ کرو۔ نہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا ہے، اور نہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو دیا جاتا ہے۔ جس نے بھی یہ حقوق غیر اللہ کو دیے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ تیسرا حق اللہ تعالیٰ کے ہے اسماء و صفات کا حق۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ صفات الکمال سے متصف ہے۔ جس نے بھی ان صفات کو غیر اللہ کے لیے صرف کر دیا، یا ان اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ سے کسی مخلوق کی مشابہت کر دی، تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو ان پیاروں ناموں سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور اسماء و صفات کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ ہم یہ کہ اپنی دعا میں یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما۔ یہ جو وسیلہ ہے یہ شرعی وسیلہ ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرما، یا علی تو مشکل کشا ہے میری مشکل آسان فرما، تو یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث میں جو اپنی بڑھائی بیان فرمائی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھائی بیان فرمائی ہے، جو ان کی قدر بیان فرمائی ہے، جو ان کی بلندی شان بیان فرمائی ہے، کوئی بھی زبان اسے اس انداز سے بیان نہیں کر سکتی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہیں دیا، اور نہ ہی کسی مخلوق میں سے حق دیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی عبادت صرف کی جائے، ان کے لیے کوئی 2 رکعت یا 1 رکعت نماز پڑھ لی جائے، یا ان کے نام پر کوئی صدقات و خیرات دیے جائیں، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی قربانی کی جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے رب الجلال سبحانہ و تعالی نے، ان کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کا درجہ بلند ہے، ان کی شان بلند ہے، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی بھی حق دینا شرک ہے، اور ایسا عمل ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک بنیادی مقصد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت اللہ تعالیٰ کا محض حق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت صرف کرنا شرک فی العبادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے کوئی عبادت صرف کریں یا ان کو ربوبیت کا درجہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں اور اپنے مخلوق کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور مخلوق کا حق مخلوق کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جس نے بھی وہ حق یا ان حقوق میں سے کوئی بھی حصہ کسی مخلوق کو دیا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے۔ اور یاد رکھیں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اس کائنات کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ من گھڑت موضوع حدیث ہے، محدثین کا اتفاق ہے، اور اس قرآن مجید کی آیت کی بھی مخالفت ہوتی ہے اس حدیث میں جو ضعیف اور من گھڑت موضوع حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں، یا یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پوری کائنات کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہرگز نہیں۔ آیت واضح ہے، اور کوئی بھی دلیل آپ کو نہیں مل سکتی، نہ تو قرآن مجید میں اور نہ ہی صحیح حدیث میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ فرمایا ہو کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے۔ یاد رکھیں بنیادی مقصد ہماری پیدائش کا، اس کائنات میں میرے اور آپ کے وجود کا جو بنیادی مقصد ہے وہ توحید عبادت کو لازم پکڑنا اور توحید عبادت پر عمل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں توحید کے معاملات جو ہیں یہ عقیدے کے بنیادی معاملات ہیں، اور عقیدے کے معاملات وہ علمی مسائل ہیں جن پر مسلمان اپنے دل میں گرہ ڈال دیتا ہے، تو بغیر علم کے آپ توحید کو سمجھ نہیں سکتے، بغیر علم کے آپ توحید کی ضد شرک کو سمجھ نہیں سکتے، اور جب آپ کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے پھر اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو توحید کو سیکھیں، توحید کو سمجھیں، توحید کا معنی کیا ہے، کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، تو کلمہ توحید کی کتنی ارکان ہیں، کتنی شروط ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ابو طالب نے دین اسلام کو دیکھا بھی ہے قریب سے، اسے سمجھا بھی ہے، اور اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پیارے بھتیجا تھے ان کے راستے کو بھی سمجھا ہے، اور یہ بھی اقرار کیا اپنی زبان سے کہ اے محمد تیرا راستہ سچا ہے، تیرا دین سچا ہے۔
اس کے باوجود بھی وہ کفر پر مرے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل سے یقین نہیں کیا اور اپنے زبان سے اقرار نہیں کیا. دل میں انہوں مان تو لیا تھا لیکن ان کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہ ہوئی. عمل نہیں کیا کلمہ توحید پہ. تو یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے اور اس پر عمل نہ کرے. تو عمل کرنا انقیاد ہے اور انقیاد کلمہ توحید کی شرط میں سے ایک شرط ہے. اور ایسی 8 شرطیں ہیں ٹوٹل کلمہ توحید کی شرطیں جو 8 ہیں. وہ کون سی شرطیں ہیں انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک مسلمان اپنے دین سے بہترین طریقے سے واقف نہیں ہوتا تو یاد رکھیے غلطیاں ہوتی رہیں گی اور یہ غلطیاں اتنی سنگین ہوتی ہیں بعض اوقات کہ اس مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں اور اسے علم تک بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے ذریات کو حاضرین سامعین کو شرک و بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. جو دوسری چیز اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بغض اور نفرت. یاد رکھیں بغض اور نفرت جرم ہے. بغض اور نفرت عذاب ہے, عذاب الہی ہے. بعض لوگوں کے دلوں میں بغض اور نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. عجیب سی زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگ. سینہ ان کا تنگ ہے, چہرے کی رونق ان کی ختم ہو چکی ہے. جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں ان کو بری لگتی ہے. جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ برے انداز میں بات کرتے ہیں. کوئی چیز ان کو اچھی لگتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل کے اندر بغض و نفرت بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اور جو لوگ ان کے بعد میں آئے یعنی صحابہ کرام کے بعد میں آئے یقولون ربنا اغفر لنا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما ولاخواننا اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما الذین سبقونا بالایمان جو ہم سے پہلے سبقت حاصل کی ایمان سے اور ایمان کو قبول کیا اور مومن بنے ہم سے پہلے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا اور اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی بھی تنگی یا کوئی بھی نفرت یا کوئی بھی بغض باقی نہ رکھنا. ربنا انک رؤوف الرحیم اے ہمارے رب تو رؤوف ہے رحیم ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمایا ہے لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا. ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, ایک دوسرے سے بغض نہ کرو اور ایک دوسرے سے دوری تدابر اختیار نہ کرو اور وكونوا عباد اللہ اخوانا اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ, بھائی بھائی بن جاؤ. بغض اور حسد ایک عجیب سی بیماری ہے. جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں ان کی زندگی بھی تنگ ہے اور ان کے ساتھ رہنے والوں کی زندگی بھی تنگ ہے. یہ خود نہ تو اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے احباب ان کے گھر والے اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں. شریعت نے بغض اور نفرت کا سدباب کیا ہے اور محبت اور بھائی چارگی کا سبق دیا ہے. ہر اس راستے کو آسان کیا ہے جس میں محبت اور بھائی چارگی ہے اور ہر اس راستے میں رکاوٹ پیدا کی ہے اور روکا ہے جو راستہ بغض و نفرت کی طرف جاتا ہے. میں بعض مثالیں بیان کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. کوئی بھی شخص آپ پہ غلطی کرتا ہے, آپ کی حق تلفی کرتا ہے, آپ پر ظلم کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. مومنوں کو چاہیے کہ وہ معاف کریں. کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ جو لوگ دوسروں کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے. وہ یاد رکھیے یہ آیت کریمہ جو ہے یہ نازل ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی. منافقین نے اور بعض لوگوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی اور ان میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جو صحابی تھا جو منافقوں کی باتوں میں آ گیا
اور اپنی زبان سے ایسا لفظ کہہ بیٹھا، اور ان کا نام ہے سید مصطح رضی اللہ عنہ، اور سید ابوبکر صدیق کے رشتہ دار تھے، فقیر تھے، مسکین تھے، مہاجر صحابی تھے، بدری صحابی تھے۔ سید ابوبکر صدیق ان کا پورا خرچ جو ہے برداشت کرتے، ان کا نان نفقہ، ان کی ضروریات پوری کی پوری سید ابوبکر صدیق کے ذمہ تھی، وہ ان کو دیتے تھے۔ جب سید مصطح سے غلطی ہوئی تو سید ابوبکر صدیق کو خبر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سید عائشہ صدیقہ کی براءت اور پاکیزگی 7ویں آسمان سے نازل فرما دی سورۃ نور میں۔ تو سید ابوبکر صدیق نے یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں مصطح کو کچھ دوں گا نہیں۔ یعنی اتنی بڑی جرت کرنا، میری بیٹی الگ ہے، وہ میری ماں ہے، ام المؤمنین ہے، جرت کیسے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک کوئی شخص پہنچ جائے اور اس طریقے سے گستاخی کرے تو میں معاف نہیں کروں گا، اور جو بھی خرچ تھا انہیں ارادہ کیا میں روک دوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس ارادے پہ عمل کرتے، رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی الرحمن الرحیم یہ آیت نازل فرماتے ہیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ معاف کرے، درگزر کریں۔ کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے، تمہیں معاف کر دے؟ سید ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ تو میری مغفرت کرے، میں نے مصطح کو معاف کر دیا ہے، اور جو بھی خرچ پہلے دیتا تھا وہی خرچ دوبارہ جاری کر دیا، اسے روکا نہیں۔ میرے بھائیو، ایک آیت میں، ایک آیت کے ایک حصے نے، پوری آیت بھی نہیں ہے یہ۔ سید ابوبکر صدیق میں ایسی تبدیلی لے کے آتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے عزت پر حملہ بھی کیا ہو اور بد کلامی کی ہو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا، سید مصطح کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان سے غلطی ہوئی، اور بشر ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، معصوم نہیں ہے۔ اگر صحابہ بھی معصوم ہوتے تو پھر وہ بھی انبیاء ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ عصمت صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے مخلوق میں سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام عنہ کو جب غلطی ان سے ہوتی ہے تو ان کو توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں، سو مصلحہ توبہ کی ہے، کیونکہ فتنہ اتنی عروج پہ تھا اس زمانے میں، اور منافقین کے اتنی زور تھا، اتنی شور تھا اس فتنے میں کہ بعض سید مصطح جیسے بدری صحابی بھی ان کے پاؤں بھی پھسل گئے تھے۔ لیکن جب توبہ کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ صرف خود بھی نہیں معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی حکم دیا کہ ان کو تم لوگ بھی معاف کر دو۔ تو شریعت نے معاف کرنے کو حکم دیا ہے۔ آج ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا حق چھوڑ دو اور ظالم کو ڈھیل دے دو، کوئی ظلم کرتا رہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ظلم آپ پہ کرتے ہیں، اپنا حق اس ظالم سے لو، اس کا شرعی طریقہ ہے، عدالت میں جاؤ، اپنا حق مانگو شرعی طریقے سے۔ ہوتا کیا ہے بعض اوقات یہ مظلوم جو خود ظالم بن جاتے ہیں، غیبت یہ کرتے ہیں، چغل خوری یہ کرتے ہیں اس ظالم کے خلاف، اور فرشتے نامہ امام لکھتے جا رہے ہیں، جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اسی ظالم کا ذکر کرتے ہیں، فلان نے یہ کیا، فلان نے یہ کیا، یہ مجھ پر یہ ظلم کیا، مجھ پر وہ ظلم کیا، اور 20-30 اس کی غلطیاں بیان کر دیتے ہیں۔ یہ غیبت ہے، فرشتے نے لکھ دیا۔ دوسری مجلس میں، تیسری مجلس میں، قیامت جب حساب ہوگا تو عجب بات دیکھیں، جو ظالم تھا دنیا میں وہ مظلوم ہو جائے گا، اور جو مظلوم تھا دنیا میں وہ ظالم بن جائے گا، اور ظالم اپنا حق اس دنیا کے مظلوم سے لے گا۔ جو غیبت اور چغل خوری اس نے اس کے حق میں کی ہے، جو بہتان اس پہ لگائے ہیں، اتنی زیادہ تھے کہ دنیا میں ظالم کا ظلم بہت کم تھا اس کے سامنے۔ تو دنیا میں بھی مظلوم اور آخرت میں ظالم۔ اور جہاں تک ظلم کی بات ہے، اگر آپ ظالم کو معاف کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا حق کہیں ضائع نہیں ہوتا۔ حسن اخلاق سے آپ دشمن کو بھی جیت سکتے ہیں۔
جو سب سے بڑا دشمن ہے آپ کا حسن اخلاق اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے اور وہ آپ کا سب سے اچھا دوست بھی بن سکتا ہے. ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. ہم جان ادفع بالتي احسن ہوتی کیا ہے, ہم کیسے اپنے حسن اخلاق سے دشمن کو جیت سکتے ہیں, کیسے ممکن ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو اور سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لو. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انصاف کا حکم دیا, عدل و انصاف کا. جو عدل و انصاف کرتے ہیں یاد رکھیں ان کے دل سے نفرت اور بغض ختم ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ شراب اور جوئے کو حرام کر دیا, کیونکہ شراب اور جوئے سے کیا ہوتا ہے؟ بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے, عداوت والبغضاء پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اسی طریقے سے چوتھے نمبر پہ سرگوشی سے منع فرمایا کہ کوئی شخص دوسروں کے بیچ میں کسی کے دوسرے شخص کے کان میں سرگوشی نہ کرے. اگر دو سے زیادہ لوگ ہوں, ہاں دو اکیلے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن تیسرے شخص بیٹھا ہو ان کے ساتھ تو دو آپس میں سرگوشی نہ کرے. تیسرا شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے. اور یہ ادب مجالس کے بھی مخالف ہے کہ جس مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں وہاں پر آپ جس کا حق ادا کیا کریں, تو سرگوشی کان میں کرنا جو ہے تیسرے شخص کی موجودگی میں شریعت نے اسے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے پانچویں نمبر پہ غیبت سے منع فرمایا. نمبر 6 چغل خوری سے منع فرمایا. نمبر 7 چیٹنگ سے منع فرمایا, دھوکے سے منع فرمایا. نمبر 8 خیانت سے منع فرمایا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وقت میں پوری دلیل کے ساتھ بیان کروں, لیکن ہم سب جانتے ہیں ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے, اور اس لیے حرام کیا تاکہ معاشرے میں بغض و نفرت نہ پھیلے. نمبر 9 ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے ظہر الغیب جب وہ موجود ہے اس کے لیے دعا کریں. جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں, تو اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے وہی دعا جو آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں, اور وہ فرشتہ آمین کہتا ہے. جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کے عدم موجود میں دعا کرتے تو پھر غیبت کر سکتے ہیں کیا؟ پھر اسے نفرت باقی رہ سکتی ہے دل میں؟ ہرگز نہیں. اور 10ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں غرق ہونے سے منع فرمایا ہے. اللہ فرماتے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا کی کثرت, مال کی کثرت, شہرت میں زیادتی, مال و متاع میں زیادتی, کہیں سے بھی ہو, حلال ہے حرام ہے, کوئی تمیز نہیں کرنی, اسے منع فرمایا ہے. جب یہ تنافس ہوتا ہے, تسابق ہوتا ہے, اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے دنیا کے معاملات میں, تو پھر نفرت بھی ہوتی ہے, پھر بغض بھی ہوتا ہے, اور پھر ظلم بھی ہوتا ہے. تو شریعت نے ہمیں جو منع فرمایا 10 چیزیں ہیں, یہ وہ اسباب ہیں جو دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں. اگر ہم ان سے اجتناب کریں تو ممکن ہے کہ ہمارے دل محبت سے بھر جائیں اور معاشرے میں محبت اور بھائی چارگی کا عالم پھر سے زندہ ہو جائے. آج آپ دیکھیں گھروں کے اندر نفرت عام ہو چکی ہے. باپ بیٹے سے ناراض ہے, دیکھیں ناراضگی الگ چیز ہے, اس کی ایک لمٹ ہے, لیکن بغض اور نفرت دل میں رکھنا اپنے پیاروں کے لیے. میں نے آیت بیان کی ہے, اس شخص سے جو غلطی ہوئی, دل میں نفرت پیدا ہوئی, معاف کرے تو دل صاف ہو گیا. اور اگر دشمن کوئی غلطی کرتا ہے تو جو نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے اس کی ایک الگ کیفیت ہے. میں بات کروں اپنے پیاروں کی بات کر رہا ہوں, اپنے گھرانے کی بات کر رہا ہوں. بعض گھر نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں, کوئی دوسرے سے راضی نہیں ہے, نہ والدین اولاد سے راضی ہیں, نہ اولاد والدین سے راضی ہے, نہ میاں بیوی سے راضی ہے, نہ بیوی میاں سے راضی ہے, بھائی بھائی سے راضی نہیں ہے. بات صرف رضامندی کی حد تک نہیں ہے, بغض دل میں بھرا ہوا ہے, اور ایک دوسرے کو بس گرانے کی کوشش ہوتی ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے, جھگڑے ہوتے رہتے, لیکن اس نوعیت کا جھگڑا کہ بس سامنے والے کو توڑ دینا ہے, اس کی کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے. اگر اولاد کی غلطی پکڑنی تو ایسی پکڑنی, اس کے کچھ باقی رکھنا نہیں ہے. جب ایسا معاملہ سامنے آتا ہے تو یہ دل کی
بات زبان پہ آتی ہے، دل کا بغض نکل رہا ہوتا ہے، جو بغض سینے میں اور دل میں ابل رہا ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے۔ کیا اپنے پیاروں کے ساتھ ہم بغض کریں گے؟ کیسے لوگ ہیں ہم، کیسے دل ہے ہمارے؟ ہمیں کب عقل آئے گی، ہمیں کب سوچ آئے گی؟ اگر گھر کے بڑے سربراہ بھی دل میں بغض رکھ کے اپنے بچوں سے بات کریں تو پھر بچے کیا کریں گے؟ اس لیے ہمیں اپنے دل کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے، غلطی بیوی سے بھی ہوتی ہے، غلطی خاوند سے بھی ہوتی ہے، غلطی بچوں سے بھی ہوتی ہے، غلطی والدین سے بھی ہوتی ہے، غلطی بھائیوں بہنوں سے بھی ہوتی ہے، غلطی رشتہ داروں سے بھی ہوتی ہے، عوام سے بھی ہوتی ہے، لوگوں سے بھی ہوتی ہے، پڑوسیوں سے بھی ہوتی ہے۔ غلطی کسے نہیں ہوتی، لیکن کیا غلطی جو ہے اس غلطی کی بنیاد پر ہم دل میں نفرت پیدا کر لیں، بغض رکھ لیں اور ایک دوسرے کو ایسی نگاہ سے دیکھیں کہ جیسے بس نہیں چلتا کسی گردن دبا دے؟ یہ کیسی زندگی ہے؟ سبحان اللہ! کیا مومن کے دل ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری اور کمی کی نشانی ہے کہ آج ہمارے دل جو محبت سے اور پیار سے اور اخلاص سے بھرے ہونے چاہیے تھے، آج وہ نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نفرت اور بغض سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو محبت اور پاکیزگی سے بھر دے۔ معذرت کے سامنے تھوڑا باہر چلا گیا، لیکن یہ باتیں بہت اہم تھی، واپس آتے ہیں۔ شعبان کے مہینے کی جو فضیلت، پہلی فضیلت اس حدیث میں یہ تھی کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور اس شخص کے جس کے دل میں کینہ ہو۔ دوسری فضیلت جیسے کہ حدیث میں آئی ہے کہ شعبان کے مہینے میں عمل جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں اور یہ اعمال اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں، جیسے کہ ایک روایت میں آیا ہے جمعرات اور سوموار کے دن اعمال بلند ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ ہفتے کے دن ہے، یہ ایک مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں جس چیز کا اہتمام کیا ہے، تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کیا ہے، اور جس نے بھی اس مہینے کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے، اس مہینے کی فضیلت اور برکت اس میں روزہ رکھنے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہیں، اور بہترین نمونہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، جس کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اسی راستے میں رکھی، کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو ہماری اتنی فخر کافی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، یہ شرف ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن عجب بات یہ ہے جو عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم وہ عمل تو نہیں کرتے، کچھ اور کرتے ہیں۔ پھر کس طریقے سے ہمارے بہترین نمونہ ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہمارے لیے دین ہے، اگر ہم اس پہ عمل کرتے تو وہ دین ہے ہمارے لیے، اور جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ترک کیا ہے اس کو چھوڑنا دین ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے وہ ہمارے لیے آج دین بن سکتا ہے؟ تو یہ فضیلت ہے شعبان کے مہینے کی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث بیان ہوئی ہیں وہ من گھڑت یا ضعیف حدیث ہیں۔ اس مہینے میں جو بعض بدعات عام ہیں، نمبر 1، 15 شعبان کی رات میں جشن منانا، جسے کہتے ہیں شب برات۔ شب برات 15 شعبان کی رات کو کہا جاتا ہے، اور اس رات میں جشن منانا، چاہے جشن کسی بھی طریقے کا ہو، بدعت ہے، گمراہی ہے، ہرگز جائز نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل اس دین میں نہ ہو تو وہ شخص بھی مردود ہے، وہ عمل بھی مردود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، واضح الفاظ ہیں کہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ دین کامل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو کامل ہو چکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کو وفات ہوئی تو یہ دین کامل ہو چکا تھا اور وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب اس دین کی تکمیل کوئی بھی مخلوق کر نہیں سکتا، کیونکہ اس دین کی تکمیل خالق کر چکا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی چیز اور باقی ہے، کوئی درود باقی ہے، درود تنجینا ہے یا درود تاج ہے یا درود لکھی ہے یا کوئی اور چیز ہے یا مختلف اذکار ہیں، یاد رکھیں سارے کے سارے بدعات اور خرافات ہیں۔ درود وہی ہیں جو ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کے گئے ہیں، اور سب سے عظیم و بہترین درود ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تشہد میں پڑھتے ہیں۔
اگر اس سے کوئی بہتر درود ہوتا تو نماز جیسے عظیم عبادت میں درود ابراہیمی کے علاوہ دوسرا درود ہوتا. لیکن یاد رکھیں جب سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود ابراہیمی پڑھنے کی ہدایت دی ہے تحیات میں نماز میں تشہد میں, تو اس کے علاوہ یاد رکھیں دوسرے جو درود ہیں وہ اس سے بہتر کبھی ہو نہیں سکتے, اور خاص طور پہ ایسے درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں فرمائے ہیں, اور وحی کے انقطاع کے بعد جب وحی کے دروازے بند ہو چکا ہے اس کے بعد یہ درود ایجاد ہوئے ہیں اور امت میں عام ہوئے ہیں. تو 15 شعبان کی رات میں شب برات میں کوئی بھی جشن کا انعقاد, چاہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے اجتماع ہو یا خاص نماز پڑھنے کے لیے اجتماع ہو یا کوئی خاص کھانے کے لیے اجتماع ہو یا خاص صاف ستھرے کپڑے پہننے کے لیے اہتمام کیا گیا ہو یا مٹھائی کی تقسیم کا اہتمام ہو, الغرض یا صرف گھر کو خاص صاف کر رہے ہیں اسی رات کے لیے. یاد رکھیں گھر کی صفائی روز کریں آپ. بعض لوگ گھر کی خاص صفائی کرتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, بخور لگاتے ہیں, لائٹیں لگاتے ہیں, یہ بھی جشن ہے. یاد رکھیں یہ بھی بدعت جائز نہیں ہے. اچھا شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسری جو بدعت میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کی وجہ سے, دوسری بدعت یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو خاص نماز کا اہتمام کرنا, تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل کا. اور یہ جو نمازیں ہیں مختلف انداز سے لوگ پڑھتے ہیں. نمبر 1 1000 الصلاۃ الالفیہ, صلاۃ الالفیہ 1000 والی نماز. یہ 1000 نماز کیا ہے؟ اسے صلاۃ البراء بھی کہتے ہیں, برات کی نماز. اور شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے. شب برات کو کہتے ہیں, برات کو کہتے ہیں کیونکہ ایک من گھڑت حدیث میں آیا ہے کہ جس نے یہ نماز پڑھی, اس حدیث کے راوی سیدنا علی کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کے راوی سیدنا علی ہیں, کہ جس نے یہ نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کی حاجات جو ہے وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی. اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے. یہ نماز ایسی ہے جو کہ 100 رکعت پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل واحد پڑھنا ہے. تو اس طریقے سے سورۃ الاخلاص 1000 مرتبہ ہوئی, اس لیے اس نماز کو 1000 والی نماز بھی کہا جاتا ہے. اور یہ روایت جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں, من گھڑت اور موضوع حدیث ہے. اس کی نسبت کرنا بھی جائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دوسری قسم کی نماز, بعض لوگ 14 رکعت پڑھتے ہیں, بعض لوگ 12 رکعت پڑھتے ہیں, بعض لوگ 6 رکعت پڑھتے ہیں. الغرض جتنی بھی رکعت آپ پڑھیں, چاہے 2 رکعت ہو, اور خاص اس رات کے لیے یہ نماز پڑھی جائے تو یاد رکھیں یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تیسرے نمبر پہ جو تیسری بدعت ہے اس مہینے میں کہ بعض لوگ 15 شعبان یہ شب برات, جسے شب برات نام بھی ثابت نہیں, بتا دوں میں آپ کو, جو شب برات نام ہے یہ بھی شریعت کے الفاظوں میں ثابت نہیں ہے. جب حدیث موضوع ہے تو پھر یہ لفظ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو شب برات کہنا بھی جائز نہیں ہے. شب برات نہیں ہے یہ عام رات جیسے کہ دوسرے راتیں ہیں. اس نام کی تخصیص جیسے کہ لیلۃ القدر ہے, وہ خاص رات ہے, اس رات کا نام کہاں سے ہمیں ملا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. سورۃ القدر اس نام سے پوری سورت موجود ہے قرآن مجید میں, اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے. اس لیے آج ہمیں کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایک رات ہے. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ شب برات, تو ہمارے پاس ایسی کوئی ٹھوس دلیل ہونی چاہیے جسے ہم اس رات کو یا لیلۃ القدر کے کسی اور رات کو کوئی نام متعین کر دیں. تیسرے نمبر پہ کہ 15 شعبان کی رات میں عشاء کی نماز میں سورۃ یاسین پڑھنا, بعض لوگ خاص پڑھتے سورۃ یاسین عشاء کی نماز میں. یہ تخصیص جو ہے, سورۃ یاسین پڑھیں آپ, پورا سال پڑھیں آپ کے لیے, آپ عشاء کی نماز میں پڑھیں, مغرب کی نماز میں پڑھیں, کسی اور نماز میں پڑھیں, نماز کے علاوہ پڑھیں, کوئی حرج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. لیکن خاص 15 شعبان کی رات کو اور خاص عشاء کی نماز کے لیے پورا سال نہیں پڑھنی, صرف اس وقت پڑھنی ہے, تو اس تخصیص کی دلیل ہونی چاہیے. سورۃ یاسین پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس وقت خاص کرنے میں حرج ہے.
اور بہت بڑی حرج ہے کہ یہ بدعت ہے، گمراہی ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو بدعت اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں عام ہوتی ہیں، کہ بعض لوگ 15 شعبان کی رات کو صرف سورۃ یاسین ہی نہیں، دوسری بعض صورتیں متعین اور خاص کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، تخصیص کے لیے آپ کوئی بھی صورت پڑھیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن تخصیص کرنے کے لیے الگ سے دلیل ہونی چاہیے، اور الگ دلیل ہے نہیں۔ 15 شعبان کی رات اور 15 رجب کی رات میں کیا فرق ہے؟ 15 محرم کی رات میں کیا فرق ہے؟ 15 ربیع الاول کی رات میں کیا فرق ہے؟ ایک جیسے یہ عام رات، یہ بھی ایک عام رات ہے، اس کی جو فضیلت میں نے بیان کی ہے وہ اس میں یہ چیزیں بیان نہیں کی گئی کہ اس کے خاص اہتمام کیا جائے۔ اگر یہ چیزیں دین ہوتی تو سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کرتے اور اس میں کسی بھی ایسی چیز کا اہتمام کرتے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسے کوئی اہتمام نہیں کیا اور صحابہ کرام نے بھی کوئی بھی ایسا اہتمام نہیں کیا، تو آج ہمارے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ 5 نمبر پہ 15 شعبان کی رات میں خاص دعا کا اہتمام کرنا۔ بعض نے کتابچے دیکھ، اس میں شب برات کی دعا، خاص دعائیں ہیں۔ یہ دعا کہاں سے آئی؟ اچھا، پھر یہ کس نے کہا کہ یہ دعا 15 شعبان کے لیے خاص ہے؟ جو دعائیں ہم پڑھتے نماز میں، یہ کس نے کہا کہ نماز میں پڑھو سبحان رب الاعلی یا سبحان رب العظیم؟ یہ کس نے پڑھا نماز تشہد پڑھو؟ یہ کس نے ہمیں کہا کہ نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرو؟ سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لیکن یہ کس نے ہمیں فرمایا ہے کہ شب برات کی یہ دعا ہے؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ جب دلیل نہیں ہے تو یاد رکھے بدعت ہے۔ 6 نمبر پہ 15 شعبان کی رات میں خاص اذکار کا اہتمام کریں۔ ایک تو دعا ہے، دوسرے خاص اذکار۔ بعض لوگ خاص ذکر پڑھتے رہتے ہیں، کوئی بھی ذکر کرنا چاہتے کسی وقت میں بھی کرے، لیکن اس تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، جو شرعی اذکار ہے۔ بعض شرعی اذکار تو دور کی بات ہے، بدعتی اذکار، ہو اللہ کا ذکر، یہ جیسے دوسرے اذکار جو من گھڑت اذکار ہیں، تو یہ دگنا گناہ ہے۔ ایک تو اذکار من گھڑت ہے، پھر اس کو تخصیص کرنا بھی بدعت ہے۔ اور اگر شرعی اذکار ہو جو شریعت سے ثابت ہوں، جیسے کہ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کلمہ توحید کا ذکر ہے، یا دوسرے جتنے بھی شرعی اذکار ہیں، استغفار ہے، دوسرے بھی شرعی اذکار ہیں، اس کو خاص آپ متعین نہیں کر سکتے خاص وقت یا خاص رات کے لیے، اب جب بھی چاہے پورے سال میں پڑھیں، لیکن 15 شعبان کی رات میں اس کو خاص کر دینے کے لیے ہمیں دوسری دلیل کی ضرورت ہے جو موجود نہیں ہے، تو یہ بھی بدعت ہے۔ 8 نمبر پہ 15 شعبان کے دن میں روزے کا اہتمام کرنا۔ روزہ آپ رکھیں، پورا مہینہ رکھیں، 15 شعبان کے دن کا روزہ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ کہ آپ کے دل میں اس دن کی تعظیم ہے اور اس رات کی تعظیم ہے، اور اس تعظیم کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو تعظیم اور فضیلت تھی میں نے بیان کر دی صحیح حدیث میں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اتباع کرنی ہے، اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، یہی بڑی نشانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کو روزہ رکھا، آپ پورے مہینے کو روزہ رکھیں، یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ یہ کہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنا ہے، پورا سال روزہ نہیں رکھنا، یا رمضان کا رکھنا ہے یا 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا ہے؟ شعبان رمضان کا مہینہ رکھا روزہ، وہ فرض روزہ ہے، 15 شعبان کا روزہ کیوں رکھا؟ کس نے کہا؟ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ وہ یاد رکھیے، محدثین کا اتفاق ہے کہ 15 شعبان کے تعلق جتنی بھی روایات ہیں اس حدیث کے علاوہ جو میں نے بیان کی ہے، ساری کی ساری من گھڑت حدیث ہے، ساری۔ اور جب محدثین کی بات میں کرتا ہوں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حدیث کے علم میں صرف کر دی ہے، وقف کر دی تھی۔ ہر فیلڈ اور ہر علم کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے۔ آپ ڈاکٹر سے بحث نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں۔ جب ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتا ہے آپ اس کی بات مان لیتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ دوائی جو ہے یہ اس مرض کے لیے نہیں ہے، فلاں دوائی ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کو یہ کہہ سکیں۔ آپ تو مریض، آپ کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے، تو جب آپ ڈاکٹر کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے اس علم میں جو ڈاکٹر کے لیے خاص ہے،
تو پھر عجب بات یہ ہے کہ بعض جاہل لوگ یا بعض ایسے لوگ جو علم حدیث میں کوئی بھی درجہ رکھتے نہیں ہیں، اور عجب بات ہے کہ بعض لوگوں کو شیخ الحدیث کا درجہ بھی دیا گیا ہے، اور واللہ وہ علم حدیث سے ناواقف ہے. ایسے لوگوں کی باتیں لے کے آتے ہیں اور بڑے محدثین کا مقابلہ کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسا کون ہے امت میں؟ امام بخاری جیسا کون ہے؟ ان کی مخالفت ہوتی ہے. امام مسلم کی مخالفت ہوتی ہے، صحیح ستہ والوں کی مخالفت ہوتی ہے. ان کے علاوہ جو 4 ہیں، امام ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی، ابن ماجہ ہے، یا ان کے علاوہ جو بڑے محدثین ہیں یا بڑے فقہاء، ان کی مخالفت ہوتی ہے. میرے بھائی، انہوں نے جو قواعد بیان فرمائے علم حدیث کے، انہوں نے اس پہ زندگی صرف کر دی ہے، محنت کی ہے. ایک حدیث کے لیے کئی مہینے گرمی اور شدید سردی کا سفر برداشت کر کے ایک حدیث کے لیے سفر کرتے تھے. آج حدیث تو ہمیں ہماری ہاتھوں میں ہے، ایک بٹن کلک کرتے حدیث ہمارے سامنے آ جاتا ہے. آج علم آسان ہو چکا ہے، شاید اس لیے ہمیں اس کی قدر بھی باقی نہیں رہی. اگر ہمیں محنت و مشقت کرنی پڑتی، جد و جہد کرنی پڑتی، ایک حدیث کے لیے ہمیں 2 مہینے سفر کرنے پڑتے شدید گرمی میں، اونٹوں پر سفر، جہازوں پر نہیں، پھر ہمیں شاید حدیث کی قدر بھی ہوتی. تو یاد رکھیں، جب محدثین کہتے ہیں نا اتفاق محدثین کا، تو پھر کم علم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بحث کرے اور کہیں نہیں جی ہمارے نزدیک تو حدیث ٹھیک ہے اور آپ وہابی، تمہارے نزدیک حدیث صحیح ہے. بات یہ نہیں کہ میرے اور آپ کے نزدیک کیا ہے، بات یہ ہے کہ حق کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے ضعیف ہے، اور کون اس کو متعین کرے گا. میں نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے، ہمارا کام نہیں ہے. یہ کام ہو چکا ہے اور محدثین کے زمانے میں ہو چکا ہے، یہ آج کل کا مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھیں، میں آگے بتاؤں گا کہ بعض علماء کا سلف میں سے جو اہل شام تھے، ان میں سے بعض جو ہیں، جیسے کہ امام مکحول ہیں رحمہ اللہ، وہ اس رات کا اہتمام کرتے تھے. ان کو غلط فہمی ہوئی تھی ان بعض ضعیف حدیثوں کی وجہ سے، لیکن اہل مدینہ نے اور دیگر علماء نے اور دیگر تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ تھا، انہوں نے سختی سے رد کیا اور فرمایا کہ بدعت ہے، واضح الفاظ میں فرمایا کہ بدعت ہے. اور پھر بھی اگر اختلاف بھی ہو تو پھر ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب ہم نے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس کیا، قرآن مجید کی طرف اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس کیا، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس رات کا اہتمام بدعت ہے. اس رات میں عبادت کا اہتمام بدعت ہے اور دن میں روزہ رکھنا بدعت ہے. 8ویں نمبر پہ بعض لوگ 15 شعبان کے دن میں خاص قبروں کی زیارت کرتے ہیں. زیارت القبور 15 شعبان کو خاص کرنا یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے. آپ قبر کی زیارت کرنا چاہتے، قبروں کی طرف جانا چاہتے تو جائے قبرستان میں اور دعائیں مسنون پڑھے، لیکن خاص دن متعین کر دینا. بعض لوگ 15 شعبان کرتے اور بعض لوگ 10 محرم کرتے ہیں، یا 10 محرم کو بھی بعض لوگ جاتے ہیں، اور بعض لوگ دونوں کو متعین کر دیتے ہیں، اور دونوں بدعات ہیں. یاد رکھیں، پورا سال پڑھا ہے، آپ جب بھی جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمارے رہنمائی فرمائی ہے کہ جب قبرستان میں جاتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں فرمایا کہ کس دن کو متعین کریں یا کس رات کو جانا ہے. تو جس چیز کو شریعت نے مطلق چھوڑ دیا ہے اسے مقید کرنا بدعت ہے. یہ قاعدہ ہے بدعات میں سے. 9ویں نمبر پہ جو بدعت عام ہوتی ہے شعبان کے مہینے میں، کہ اس مہینے میں یا خاص طور پہ 15 شعبان کی رات یا دن میں صدقات اور خیرات کا اہتمام کرنا. کوئی لوگ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں اور کوئی لوگ صدقات اور خیرات دیتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں فقیروں کو، اور بعض لوگ فوت شدہ لوگوں کی طرف سے کوئی صدقات اور خیرات دیتے ہیں. یہ سارے اعمال بدعت ہیں. اس دن کے لیے تخصیص کرنا ایسے عمل جو ہے وہ بدعت سنت سے ثابت نہیں ہے. 10ویں نمبر پہ جو غلطی ہوتی ہے، جو بدعت رائج ہوتی ہے، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 15 شعبان کی رات جسے شب برات کہا جاتا ہے غلطی سے، وہ لیلۃ القدر جیسی ہے، اور بعض لوگ اسے اس سے بلند درجہ دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ بالکل غلط ہے. شب قدر جیسی کوئی رات نہیں ہے. سب سے افضل رات پورے سال کی راتوں میں سے لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے بعد کسی کا فرمان نہیں. واضح الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کا بھی اتنی ہی حیثیت ہے، اتنی ہی قدر ہے، اتنی ہی شرف ہے، تو ان کو بھی کوئی آیت بیان کرنی چاہیے. وہ بھی کہیں سے کوئی قرآن کی آیت ہمیں دکھا دیں
کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ فرمایا ہے کہ شب برات جو ہے یا 15 شعبان کی رات جو ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے؟ واللہ کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا. لیلۃ القدر جیسی کوئی رات بھی نہیں ہے. ابن ابی ملیکہ معروف مشہور تابعی ہیں، مدنی تابعی ہیں، عالم تابعی ہیں، سلف صالحین میں سے کہ علماء میں سے ایک عالم ہیں. ان سے کہا گیا کہ زیاد نمیری جو ہے، اور یہ بڑے قاضی تھے اس زمانے کے، زیاد نمیری جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کا اجر لیلۃ القدر کے اجر کے برابر ہے. یعنی جو لوگ لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں اور جو لوگ 15 شعبان کی رات میں عبادت کرتے ہیں، دونوں کا اجر برابر ہے. امام ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے اس شخص کے منہ سے سنتا اور میرے ہاتھ میں یہ لکڑی ہوتی تو میں اسے ضرور مارتا. سلف صالحین نے اسے زبان سے نہیں روکا، وہ بعض وقت مارنے سے پر بھی آ جاتے تھے. وہ یاد رکھیں قاضی کو مارنے کی بات کر رہے ہیں کہ عام شخص کو مارنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور ابن ابی ملیکہ جو ہے وہ عالم تھے، اس لیے ان کا حق تھا کہ وہ ایسی بات کریں. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ لکڑی اٹھائیں اور مارنا شروع کر دیں، کہ ہم نے سلف کی اتباع کرنی ہے، جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں ہم بھی لکڑی اٹھا کے ان کو مارنا شروع کریں. انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا، اگر میرے ہاتھ میں لکڑی ہوتی اور میں نے اپنے کانوں سے سنتا تو اس لکڑی سے اسے ضرور مارتا. یاد رکھیے، تو اس میں فرق ہے. جو ہم بات کرتے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کل کو یہ نہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لکڑیاں اٹھاؤ اور بدعتوں کو مارنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ایسے کوئی بات نہیں ہوئی اور ایسا کرنا بھی نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. جو ہاتھ سے روکنے والے ہیں وہ معروف ہیں، یا تو حق میں وقت ہے یا اس کے نائب ہیں. گورنمنٹ آپ کو روک سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ زبردستی کر سکتی ہے اور ہاتھ سے بھی روک سکتی ہے. لیکن عوام الناس جو ہیں وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے. علماء زبان سے روکتے ہیں اور عوام الناس جو ہیں وہ اپنے دل سے برا جان لیتے ہیں. آپ کے لیے اتنا کافی ہے اگر آپ عالم ہیں، طالب علم، تو زبان سے روکیں، نصیحت کریں. اور اگر آپ کوئی حکومت کے عہدے دار ہیں تو ہاتھ سے روکیں اگر آپ گورنمنٹ آپ کو اجازت دیتی ہے. اور اگر آپ نہ یہ ہے نہ وہ ہیں تو آپ عام مسلمان ہیں تو آپ اپنے دل سے برا سمجھیں اور ایسی بات کبھی بھی نہ سوچیں اور نہ زبان پہ لائیں کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے اجر و ثواب میں. اور یہ جو اثر ہے یہ ابن عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں روایت فرمایا ہے. یہ بعض اہم رائج بدعات تھیں. آخر اس رات میں عبادت کے اہتمام کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں، اچھا عمل کرتے ہیں. اب دن کا روزہ رکھنا، اب روزہ رکھنا کتنی بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک نفل روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جو ہے جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرماتے ہیں. اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو. صلاۃ اللیل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پورا سال نہیں پڑھتے، ہو سکتا ہے کہ اس رات میں پڑھ کے اسے توفیق ہو جو پورا سال پڑھتا رہے. کیا حرج ہے؟ آخر رات کو آپ کہتے ہیں تہجد نہ پڑھو، دن کو روزہ نہ رکھو، صدقات و خیرات نہ دو. یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ ہمیں اچھے کام سے روکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے جرائم ہیں اور وہ کتنے حرج ہے کہ اگر کوئی شخص یا بعض لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں. نمبر 1، جو لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں یا ان میں سے بعض پہ عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زبان سے نہیں، اپنے عمل سے اور اپنی حالت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم. دین تو کامل ہے، اور دین کامل میں ہمیں یہ نہیں ملا کہیں پر بھی کہ اس رات کا کوئی اہتمام کرو یا اس کے دن کا کوئی اہتمام کرو. نمبر 2، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جانا، جسے میں منع فرمایا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کبھی آگے نہ بڑھنا. اور جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. نمبر 1، یا تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے، یہ شب برات کا 15 شعبان کی رات کوئی فضیلت ہے یا اس کے دن کی کوئی فضیلت ہے. اس لیے ہمیں کسی بھی صحیح حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ملی. یا تو وہ جانتے نہیں تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جہالت کی تہمت ہے، یہ بڑا جرم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. اور یا اس سے بڑھ کر جرم جو ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تو تھے لیکن ہمیں بیان نہیں فرمایا اور چھپا کے گئے ہیں اس دنیا سے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت ہے کہ وہ دین کے کسی چیز کو چھپا کے گئے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے برابر مشرع بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی چیز، شریعت کی کوئی چیز بیان کر دی ہے یا اجازت دی ہے۔ سورہ شورى میں آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی ایسی چیز پر عمل کرتا ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے، دین سے، عبادت سے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو ایسے لوگ وہ اپنے تئیں شریعت سازی کر رہے ہوتے ہیں، اور شریعت سازی کرنا بڑا جرم ہے، یاد رکھیں۔ تو تیسرا جو جرم ہے وہ شریعت سازی ہے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے۔ نمبر 5 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین اور محدثین اور فقہاء کی شان میں بھی گستاخی ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس رات کا اہتمام نہیں کیا کہ ہم ان سے اچھے ہیں، ان سے بہتر ہیں، ہم وہ چیز کرنا چاہتے جو انہوں نے نہیں کی۔ یاد رکھیں خیر اسی میں ہے جس پر وہ لوگ تھے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم صحابہ کرام سبیل المؤمنین کو اپنائیں، جس نے ان کے راستے کسی اور راستے کو اپنایا تو یاد رکھیں وہ شخص ہلاک ہوا ہے۔ نمبر 6 یہ جرم کافی کہ امت میں تفریقہ ہے۔ آج ہمیں ضرورت پڑ گئی، ہم یہ کہہ رہے ہیں بار بار، لوگوں کو نصیحت کریں، آگاہ کر رہے ہیں کہ اس رات کا اہتمام جو ہے بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں سنت ہے، ہم کہتے ہیں بدعت ہے۔ تفریقہ تو ہو گیا نا۔ اب تفریقہ کون چاہتے ہیں؟ جو لوگ نصیحت کر رہے ہیں اور اس برائی سے، بدعت سے روک رہے ہیں، یا وہ لوگ جو بدعت کرنا چاہتے ہیں؟ عجب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے جو نصیحت کرتے ہیں اور اس بدعت سے اور ان جرائم سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ واللہ اس سے بڑے خیر خواہ کون ہوگے؟ جو آپ کی اس ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں، آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس بدعت سے رک جائیں، لیکن عجب بات یہ ہے کہ انہوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، انہوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ امت میں فتنہ چاہتے ہیں، یہ وہابی ان کی بات نہ سنیں، ان کے پاس سوائے فتنے کے اور تفریقے کا کچھ ہے ہی نہیں۔ عجب بات یہ ہے جو جرم کرنے والے ہیں وہ تو امت میں اجتماع چاہتے ہیں، اور جو نصیحت کرنے والے ہیں وہ امت میں تفریقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ جو 7واں جرم ہے ایسے بدعات پر عمل کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ یاد رکھیں جب بھی کوئی لوگ کسی بدعت کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں سے اللہ تعالیٰ سنت کو اٹھا لیتا ہے، سنت ان سے چھین جاتی ہے۔ جتنی بدعات بڑھتی جاتی ہیں کسی کی زندگی میں اتنی سنتیں کم ہوتی جاتی ہیں۔ ریپلیسمنٹ تھیوری ہے، یاد رکھیں۔ سنت ہے تو بدعت نہیں ہے، بدعت ہے تو پھر اس کی جگہ سنت نکل جاتی ہے، یاد رکھیں۔ جب بدعت پہ عمل کرتے ہیں تو سنت، اس لیے آپ دیکھیں جتنے بھی بدعتی لوگ ہیں وہ سنت سے دور ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع سے دور ہوتے ہیں۔ وہ اتباع کرتے ہیں اپنی ہوا نفس کی یا اپنی عقل کی یا اپنی اماموں کے اقوال کی جو شریعت کے مخالف ہیں۔ نمبر 9 گمراہی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ بدعت جو ہے وہ گمراہی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے۔ ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور 10ویں نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہے اور جنت میں داخل ہونے سے انکار ہے۔ سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امت يدخلون الجنہ الا من ابى، میری امت میں سے سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے لوگوں کے جو انکار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور یاد رکھیں آج امت میں جو ذلت اور رسوائی عام ہے اس کی وجہ یہی، یا تو یہ شرک ہے جو عام ہے
اور یہ بدعات اور خرافات ہیں جو رائج ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر مایوس ہو چکا ہے تمہارے دین سے، کافر مایوس ہے کہ وہ اس دین کو تبدیل کرے، کافر مایوس ہو چکا ہے کہ اس دین میں کوئی تحریف پیدا کرے، کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین میں کوئی زیادتی کرے یا کوئی کمی کرے، کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین پر غالب ہو جائے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، ان سے ڈرو نہیں۔ جب تک اس دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم غالب ہوگے اور تمہارے دل میں کافر کا ڈر بھی نہیں ہوگا، لیکن جب تم اس دین سے منہ موڑو گے یا اس دین کو کافی نہیں سمجھو گے یا اس دین میں نئی چیز ایجاد کرتے رہو گے یا اس دین کو نامکمل سمجھو گے تو پھر کافر کا غلبہ بھی ہوگا تم لوگوں کے اوپر، دین پر نہیں ہو سکتا کیونکہ دین کامل ہے، تم لوگوں کے اوپر کافر کا غلبہ بھی ہوگا اور ڈر بھی پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کافر کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کافر کب مایوس ہوا؟ جب دین کامل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت تمام ہوئی اس تکمیل دین سے۔ سب سے بڑی نعمت یہ تکمیل دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس دین کو کامل کر دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اگر اس دین کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ ہوتی تو امت میں آپ انتشار سوچ سکتے کتنا ہوتا کہ جس کی کوئی حد نہ ہوتی۔ آج دین کامل ہے تو یہ حال ہے امت کا، اختلاف ہے اور تفریقہ ہے، کامل دین کے باوجود بھی اختلاف اور تفریقہ ہے۔ اگر یہ دین کامل اس زمانے میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں امت کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اتممت علیکم نعمتی، نعمت کو تمام کیا۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں آپ گن گن کے تھک جائیں گے، اللہ کی نعمتیں آپ گن نہیں سکتے۔ جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ تکمیل دین کی نعمت ہے، اور تکمیل دین جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن اور سنت اور توحید و اتباع سنت سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور جنت کی نعمت بھی اس میں شامل ہے کیونکہ وہ اسے وابستہ ہے، تکمیل دین سے وابستہ ہے۔ ناقص دین سے جنت نہیں ملتی، خود ساختہ دین سے جنت نہیں ملتی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کامل دین پر جو دین اسلام ہے اسے ہمارے بطور دین کا انتخاب کیا، اس پر راضی بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ راضی دین اسلام سے ہے، خود ساختہ دین سے جس میں شرک اور بدعات عام ہو اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح اور منہج کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ بسم الله والحمد لله۔